ثاقب بشیر صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو کل دیکھا گیا ایک اجتماع کیے گئے، کل کا دن بھی بڑا اہم ہے، وکلا کی جانب سے بھی کوئی احتجاج کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، ایک طرف جہاں پہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے کل جلسہ کیا اور جو جنید اکبر ہیں ان کے خیبر پختونخوا کے صدر، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ مستقبل میں کوئی لانگ مارچ یا اس قسم کا احتجاج بھی کر سکتے ہیں جو ماضی میں بھی ہو چکا ہے۔ دوسری طرف جو حکومت ہے اس نے کیونکہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے اس میں اب جو ریزسٹنس ہے وکلا کی جانب سے وہ بڑھ رہی ہے۔ کل کا دن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی کرنے جا رہا ہے، اور جو وکلا ہیں ان کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے اور وہ شارح دستور پر سپریم کورٹ کے باہر کے وہ احتجاج کریں گے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ کل کا اجلاس مؤخر کر دیا جائے۔ اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بظاہر تو ایک جینون ریزن لگتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جن ججز نے سننی ہے وہ فل کورٹ ہو، اور فل کورٹ وہ ہو جو 21 اکتوبر سے پہلے تھی جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی۔ پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کی سینیرٹی کا معاملہ ہے، وہاں پہ بھی ایک عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جج جو ہے وہ اب انصاف کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی خط لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آج بیرسٹر علی ظفر جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں، انہوں نے بھی خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ کل کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ اور دوسری جانب حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہر صورت میں یہ اجلاس ہو، اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ نہیں، ابھی تک جو اجلاس مؤخر ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ حکومت یہ کوشش میں ہے کہ اجلاس ہو، کیونکہ 8 ججز اگر سپریم کورٹ میں لگ جائیں گے اور 3 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ایکٹیولی جو ان کی سینیرٹی حکومت چاہتی ہے اس کے مطابق ہوگی، تو وہ جو حکومت کا ایک مستقبل کا پلان ہے میرے خیال میں اس کے لیے وہ درست یا ٹھیک ہوں گے۔ تو 8 ججز اگر آ جاتے ہیں تو 16 سے وہ 24 ہو جائیں گے، تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کہیں کوئی ایسی سچویشن تو نہیں بنے گی، کوئی تصادم یا ایسی کوئی صورتحال تو نہیں بنے گی، کیونکہ اگر یہ سچویشن تصادم کی طرف گئی وکلا یا پولیس یا سیکیورٹی اداروں کے درمیان، تو پھر جو ہے وہ یہ وکلا تحریک ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ وکیل کہتے ہیں علی احمد کرد، حامد خان، منیر ملک، جتنے بھی 2007 کی وکلا تحریک کے رہنما تھے، وہ سابق صدور ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت 26ویں آئینی ترمیم نہیں مانیں گے، ہم ٹرانسفر نہیں مانیں گے، ہم جو ججز اپنی مرضی کے لگائے جا رہے ہیں ہائی کورٹس میں وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی تک وہ اس لیول پر جو ہے وہ وکلا تحریک یا وکلا کو متحرک نہیں کر پائے۔ تو کل کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ کل یہ پتہ چلے گا کہ حکومتی جو پلان ہے وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا جو وکیل ایک وکلا تحریک کی تیاری کر رہے ہیں کیا وہ آگے بڑھے گی یا اس تک مستقبل کیا ہوگا۔ اگر تو کل وکیل اکٹھے نہیں ہوتے، کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکتے، تو پھر میرے خیال میں مستقبل میں بھی کوئی بہت بڑی جو احتجاجی تحریک جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ثاقب بشیر صاحب، معذرت کے ساتھ ایک چیز میں یہاں پہ کہوں گا کہ آئین کی بات کی بھی راؤ صاحب نے، ایسا لگتا ہے کہ آئین عوام کے لیے نہیں ہے، سیاستدانوں کے لیے ہے، کیونکہ سیاستدانوں کو جہاں پر اپنے لیے جو چیز بہتر لگتی ہے، جو قبولیت کے لیے لگتی ہے چیز، اس کو اس طرح ڈھال لیا جاتا ہے۔ جی بالکل، جو آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی جو گورنمنٹ ہے 1 سال ان کو ہوا ہے، 9-10 ماہ ہو گئے ہیں، تو وہ ابھی جتنی بھی لیجسلیشن ان کی ہوئی ہے اس میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو وہ ساری اپنی پروٹیکشن کے لیے ہے، مفاد کے لیے ہے، یا اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ وہ ٹریبیونل والی بات ہم بار بار کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میرے خیال میں حکومت کے لیے پریشان کن بھی ہو سکتی ہے، وہ IMF کا جو مشن ہے، ایک تو جو ریویو ہونا ہے وہ تو مارچ میں الگ سے مشن آئے گا، لیکن ابھی جو یہاں پہ IMF کا مشن موجود ہے وہ 6 فروری سے 13 فروری تک یہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے جو عدلیہ میں ججز کی تعیناتی، یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ IMF دیکھے گا کہ جو پاکستان میں ججز کی تعیناتی کیا فیئر طریقے سے ہو رہی ہے، شفافیت ہے یا نہیں ہے، یا کس طرح ہو رہی ہے، اور عدلیہ آزاد ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ رول آف لا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھیں گے۔
تو انٹیگریٹی جو عدلیہ کا خاص طور پر جو بات ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے کی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھیں گے، آئی ایم ایف دیکھے گا، تو اس کے حوالے سے جولائی میں رپورٹ بھی آئے گی کہ اب اور اس میں اثرات اب کیا ہوں گے اور کیوں انہوں نے یہ چنا. خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم جب سے آئی ہے تو جو سفارتی حلقے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف حوالے سے جو رپورٹس اکٹھی کرتے ہیں، تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ یا اس کے بعد جو قانون سازی ہوئی، ججز کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں عدلیہ میں، اور عدلیہ بظاہر جو ہے وہ ایگزیکٹو اپنے ماتحت جو ہے وہ لانے کی کوشش میں ہے، تو اس کے حوالے سے وہ سفارتی حلقے بھی گائے بگائے وہ خبریں لیتے رہتے ہیں. تو اب آئی ایم ایف کی جانب سے اس طرح کی جو موو سامنے آئی ہے، میرا خیال میں حکومت کے لیے زیادہ پریشان کن. تو ثاقب صاحب یہ کس سطح تک جا کر یہ جائزہ لیں گے اور کن کن ڈپارٹمنٹس میں کیسے اس فریم آؤٹ ہوگا، ورک آؤٹ ہوگا، کیا ہوگا اس سے؟ لا منسٹری میں بھی جائیں گے. جی ایک تو وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ججز کی تعیناتی کے لیے کرتا ہے، تعیناتی کرتا ہے، بینچز بناتا ہے، سارا بڑا پاورفل کمیشن ہے، اس سے بھی وہ ملنا ہے انہوں نے. اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی اب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملیں گے یا باقی ججز سے ملیں گے، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے. اسی طرح جو وزارت قانون ہے جس کے تحت یہ سارے جو قانون سازی ہو رہی ہے ہوتی ہے، اس میں بھی ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں. پچھلے دنوں ای یو کا ایک مشن، ایک وفد تھا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملے ہیں اور وزارت قانون جو وزیر قانون سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی. آپ کو یاد ہوگا ملٹری کورٹس کے حوالے سے ای یو نے، پھر جو ہے وہ امریکہ نے بھی، مختلف جو یورپی ممالک ہیں ان کی جانب سے کنسرن شو کیے گئے تھے ملٹری کورٹس میں جو سزائیں ہوئی تھیں، تو اس کا ایک تناظر تھا، وہ بھی جو ہے وہ ملے تھے. تو اب یہ جو مشن ملنے جا رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ رول آف لا کی بھی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جاتی رہی ہیں پچھلے ایک سال میں کہ ہمارے ہاں جو قانون کی حکمرانی ہے وہ کس حد تک ہے، کیا جو ہے وہ ہمیں عملی طور پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس کا جواب تو نفی میں ہی ہے کہ عملی طور پر تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. عدلیہ کی آزادی بھی اس طرح کمپرومائز ہو رہی ہے، وہاں پہ ججز بھی حکومت اپنی مرضی سے تعینات کر رہی ہے. جو چیف جسٹس ہائی کورٹس تک جو ہے وہ حکومت کچھ ایسا 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹاپ 3 جو ہے وہ ہائی کورٹس کے ججز ہوں گے، ان میں سے ایک کو جو ہے وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا جائے گا. لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا کہ ان تینوں میں سے بھی نہ ہو کہ دوسری ہائی کورٹ سے لا کر جو ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. تو اس سے آپ جو گورنمنٹ کا جو فیوچر پلان ہے وہ نظر آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی، ان کے تناظر میں وہ دیکھ تو رہے ہیں کہ انہوں نے مختلف اور بھی محکموں میں اور وزارتوں میں مختلف لوگوں سے جو ملنا ہے. لیکن سب سے اہم اور سب سے غیر معمولی یہ ڈیولپمنٹ ہے جو عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے، جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے، جس کے حوالے سے جو رپورٹ آئے گی اس رپورٹ میں پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کنڈیشنز لگا دیں. جولائی میں یہ رپورٹ آنی ہے، جولائی میں رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو جائے گی. اب جو مشن یہ جائے گا واپس جب، تو اس میں پھر کنڈیشنز آ سکتی ہیں کچھ کسی سطح کی بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا اس جو آئی ایم ایف کے مشن کو کسی طور پہ بھی قائل کر سکتا ہے، مطمئن کر سکتا ہے، یا وہ انڈیپینڈنٹ بھی رائے لے کر جائیں گے، مختلف لوگوں سے مل کر جائیں گے کہ اس حوالے سے جو عدلیہ کے حوالے سے جو کنسرنز پاکستان میں شو کیے جا رہے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہو رہی ہے، تو کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے.